فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے، وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک آیہ کریمہ ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ پھر میں ترجمہ پڑھتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ ترجمہ میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے تو اسے بغور سماعت فرمائیں۔ اس کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی بقا کے خاطر 700 صحابہ کو لے کر کے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر اپنوں اور غیروں کے درمیان مقابلہ ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی تھی، لیکن کسی خطا کی بنیاد پر اور ایک غلطی کی بنیاد پر جو جنگ فتح سے ہمکنار ہو چکی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ جنگ احد کا میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اس جنگ میں جب خالد بن ولید نے 250 کا لشکر لے کر پیچھے سے حملہ کیا اور پہاڑ کے اوپر سے مسلمانوں پر تیر و تلوار کی برسات ہوئی، نیزوں کی برسات ہوئی، تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ منتشر ہو گیا اور افراتفری کا ماحول ہو گیا۔ اسی اثناء میں ایک بدبخت کافر نے حضور کو مارنا چاہا، حضور پر حملہ کرنا چاہا اور تلوار اٹھائی۔ اسی اثناء میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس تلوار کے وار کو اپنے اوپر لے کر کے شہید ہو گئے۔ اس نے تلوار اٹھائی تھی حضور کو مارنے کے لیے، لیکن مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے کافر کے اس سوار کو اپنے اوپر لیتے اور خود شہید ہو گئے۔ ادھر کافر نے یہ سوچا کہ میں نے تلوار اٹھائی تھی محمد کو قتل کرنے کے لیے، معاذ اللہ شاید محمد قتل ہو گئے۔ پلٹ کر کے اس نے تمام کافروں میں اعلان کیا، لوگوں خوش ہو جاؤ، قد قتلت محمدا، معاذ اللہ میں نے محمد کو مار دیا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ حالانکہ شہید ہوئے مصعب ابن عمیر اور اس نے تلوار اٹھائی تھی حضور پر، لیکن اس نے ایک صحابی رسول کو شہید کیا، اور اس اعلان کو ایک شیطان نے زوردار انداز میں کیا اور سارے لوگوں میں یہ اعلان پہنچا دیا کہ لوگوں محمد بن عبداللہ قتل ہو گئے، محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، معاذ اللہ۔ یہ خبر سنتے ہی سارے صحابہ بالکل منتشر ہو گئے، ہمت ہار گئے۔ کوئی صحابی نے تلوار نیچے رکھی اور خاک لے کر کے اپنے چہرے پر مارنے لگے، اپنے سر پہ ڈالنے لگے، اور کوئی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ تو دوسرے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے تلوار کیوں چھوڑ دی، کیوں تم جنگ سے پیچھے ہٹ گئے؟ کہا جب حضور ہی نہیں رہے تو اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب تم بھی حضور کی طرح اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان اور شہید کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔
سارے لوگ مایوس ہو گئے. کچھ صحابہ تو تلواریں چھوڑ دی, کچھ صحابہ تو زمین پر لیٹ گئے, کچھ صحابہ وہ ہیں جو مٹی لیتے اور اپنے سر پہ ڈالتے, اپنے بال کھینچتے. کہا جب حضور ہی نہیں رہے تو اب جنگ کا فائدہ کیا ہے, اب تلوار اٹھانے کا فائدہ کیا ہے, تو تم بھی لڑ کر کے شہید ہو جاؤ. پھر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس ہما ہمی میں سب سے پہلے حضور کو میں نے زندہ دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں دور سے چمک رہی ہے, اس لیے کہ حضور کو اللہ نے ایسا حسن اور جمال ہی عطا فرمایا تھا, وہ یہاں مسکراتے تھے اور ان کے دانتوں کی چمک سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتی تھی. حضور کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ وہ یہاں مسکراتے تھے اور آپ کی دانتوں کی چمک سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتی تھی. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور تو صحیح سلامت ہیں, حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہیں. اور پھر میں لوگوں میں کہا کہ لوگوں, ایمان والوں, ساتھیوں, حضور تو زندہ ہیں. اب سارے صحابہ حضور کی طرف جمع ہونے لگے اور حضور سب کو پکارتے, الیہ عباد اللہ, اللہ کے بندے ادھر آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. اور پھر جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہاری اس خطا کی وجہ سے یہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے اور کئی لوگ زخمی ہوئے اور یہ جنگ جو نا وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب یہاں پر مین پوائنٹ جو مجھے آپ کو بتانا ہے اسے غور سے سنیے گا. یہ جنگ ہو گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے, صحابہ سے فرما رہا ہے, میرے نبی کے غلاموں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں, رسول ہیں. کیا ہیں؟ خدا نہیں ہے, رسول ہیں. خدا تو ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے موت نہیں آ سکتی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے دنیا سے, ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے. ان کے پردہ فرما جانے کے بعد ان کے ماننے والے دین سے بیزار ہو کر کے بیٹھ نہیں گئے, بلکہ ان کا پیغام لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے رہے. اور سنو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں, خدا نہیں ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اگر یہ انتقال کر جائیں, یہ اگر شہید ہو جائیں, تو کیا تم تلوار پھینک دو گے؟ کیا تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے؟ ارے جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ خدا کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اسے موت نہیں آ سکتی. جو تمہارا رزاق, جو تمہارا خالق, جو تمہارا مالک ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا, وہ تو زندہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل یہ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے. تو کیا ان کے انتقال کے بعد, ان کے شہید ہو جانے کے بعد تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے؟ ایسا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور اگر پیچھے ہٹ بھی گئے تو یوں سمجھو کہ تم نے خدا کا کچھ نقصان نہیں کیا, اپنا ہی تم نے نقصان کیا, اپنا ہی تم نے نقصان کیا, خدا کا تم نے کوئی نقصان نہیں کیا. تو وہی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام کے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کو ارشاد فرما رکھا ہے, اور محمد تو ایک رسول ہیں, ان سے پہلے اور رسول ہو چکے, تو کیا اگر وہ رسول انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, اور ان قریب اللہ شکر والوں کو ضرور صلہ عطا فرمائے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے, آج اگرچہ رسول اللہ ہمارے درمیان حیات ظاہری کے ساتھ زندہ نہیں ہے, حالانکہ انہیں جو موت آتی ہے وہ ایک آن کے لیے آتی ہے, اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ویسی زندہ ہوتے ہیں جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے. بلکہ الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا ہے بڑے بڑے علماء کے اقوال کی روشنی میں کہ امہات المؤمنین ہر رات ان پر پیش ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہیں, اور وہ ساروں کو دیکھتے سنتے ہیں اور مدد کو پہنچتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسی زندگی عطا فرماتے ہیں جیسے وہ یہاں زندہ تھے, بلکہ یہاں کی زندگی سے ان کی وہ زندگی اور بھی حسین ہوتی ہے, اور بھی خوبصورت ہوتی ہے. یہ اوروں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے, بلکہ نبی تو زندہ ہیں. جب شہداء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو انبیاء کا مقام شہداء سے کہیں زیادہ بلند ہے, وہ اپنی قبروں میں بدرجہ اولا زندہ ہیں. آج اگرچہ ہمارے نبی ہمارے درمیان حیات ظاہری کے ساتھ نہیں ہے تو ہمیں سست نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ نبی کی سنتوں کو عام کرنا چاہیے, نبی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اب چونکہ اس آیت کا جو شروع لفظ ہے وہ محمد ہے. کیا ہے؟ وما محمد الا رسول, محمد بھی ایک رسول ہیں. آئیے تھوڑا سا میں محمد کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ محمد کی شان کیا ہے. کچھ ایسے کلمات
جو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں، میں تفسیر نعیمی کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ محمد کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، محمد کہتے اس کو ہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی، کوئی نقص نہ ہو، جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ اور محمد کہتے کس کو ہیں؟ جس کی مسلسل تعریف کی جائے، ہمیشہ جس کی تعریف کی جائے، ہر وقت جس کی تعریف کی جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ یا عرب کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، عرب کے کچھ جاہل اور ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جا کر کہتے ہیں معاذ اللہ محمد ویسے ہیں، محمد ایسے ہیں، آج محمد نے ایسا کہا۔ تو وہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے نادانو، ایک طرف تو تم محمد کہہ رہے ہو اور دوسری طرف برائی کر رہے ہو، ارے اس کے اندر برائی کیسے ہو سکتی ہے جو محمد ہو؟ چونکہ محمد کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو۔ تو مکے والوں نے نبی کا نام بدل دیا، محمد کی بجائے معاذ اللہ مزمم رکھ دیا۔ اور مزمم کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی برائی برابر کی جائے، جس کے اندر بہت ساری خامیاں ہو، جس کے اندر بہت سارے عیوب ہو، اس کو مزمم کہتے ہیں۔ تو محمد کی بجائے مزمم کہنا شروع کر دیا، اور یہ بات صحابہ کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، مکہ والوں نے آپ کا نام بدل دیا اور محمد کے بجائے مزمم کہتے ہیں، محمد کے بجائے مزمم کہتے ہیں۔ تو نبی نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے غلاموں، اگر یہ مکہ کے کافر اور مشرک اور ظالم مزمم کہتے ہیں تو کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کر کے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے محمد بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طرح آج ہم کہتے ہیں، اگر کوئی نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو ہم یہی کہتے ہیں میرے بھائی وہ تیرا کوئی اور نبی ہوگا جسے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوگی، پر میرے نبی کا عالم یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور قیامت تک کے آنے والے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ تیرا کوئی اور نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، مگر ہمارا نبی وہ ہے جو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہ تمہارا کوئی اور نبی ہوگا جو تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہوگا، تم اس کو بڑے بھائی کی طرح مانتے ہوں گے، مگر ہم تو ہمارے نبی کو بڑے بھائی کی طرح نہیں بلکہ امام الانبیاء مانتے ہیں، سید البشر مانتے ہیں، جان بشر مانتے ہیں، شاہکار تخلیق واجب الوجود مانتے ہیں، ہم تو انہیں اللہ کا سب سے بڑا محبوب مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلاموں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اگر مزمم کہتے ہیں تو کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے محمد کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک، تمام نبیوں کے امام ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ویسے ہی حضور کا نام محمد تمام نبیوں کے ناموں کا سردار ہے، تمام نبیوں کے ناموں کا سردار ہے۔ اور ایک بات سنیے، لفظ محمد کو، کلمہ محمد کو کلمہ اللہ سے بڑی نسبت، گہری نسبت حاصل ہے، گہرا تعلق ہے اللہ میں اور محمد میں، لفظ اللہ میں اور لفظ محمد میں۔ لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ کتنے حروف ہیں؟ 4، ایک الف، 2 لام، 1 ہا، 4 حروف۔ اور لفظ محمد میں بھی 4 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ مناسبت ہے کہ نہیں؟ نسبت ہے کہ نہیں؟ کتنا زبردست گہرا تعلق ہے دیکھیے لفظ اللہ اور لفظ محمد میں۔ لفظ اللہ میں تشدید ہے، اللہ، لام 2 بار پڑھا جا رہا ہے۔ لفظ محمد میں بھی تشدید ہے، محمد میں میم 2 بار پڑھا جا رہا ہے، محمد، کیا ہے؟ محمد۔ تیسری بات، لفظ اللہ میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے اور لفظ محمد میں بھی ایک نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد میں بھی ایک نقطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار مناسبات یہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، اور ایک بات ہے کہ اللہ بولنے سے دونوں ہونٹ جدا ہوتے ہیں، اللہ، دونوں ہونٹ ملتے نہیں ہیں، جدا ہوتے ہیں، اور محمد بولو تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آئے ہیں، ان کا نام بتاتا ہے کہ یہ بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیے لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف ہیں، لام، الف، الف، لام، ہا، اور الف، لام، پھر لام، اور الف، الف، 2 لام اور ہا، یہ 12 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، تو محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔
محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں. ذرا نسبت اور تعلق دے کے پورے لا الہ الا اللہ میں ایک نقطہ نہیں ہے تو محمد رسول اللہ میں بھی ایک بھی نقطہ نہیں ہے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ میں 12 حروف، محمد رسول اللہ میں 12 حروف، ابو بکر صدیق میں 12 حروف، عمر ابن خطاب میں 12 حروف، عثمان ابن عفان میں 12 حروف اور علی ابن ابی طالب میں بھی 12 حروف. اور یہ 12 حروف سب میں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی ان کے سردار ہیں اور یہ نبی کے زبردست جو ہے جانثار ہیں اور اللہ ان سب کا خالق اور مالک ہے. اسی طرح اور آپ دیکھیں سب کے نام ہے نا، جو بھی پیدا ہوتا ہے دنیا میں بچہ کبھی باپ رکھتا ہے، کبھی مولوی صاحب، کبھی امام صاحب، کبھی پیر صاحب، کبھی استاد رکھتے ہیں، لیکن قربان جائیے میرے نبی کا نام کسی اور نے نہیں، میرے رب نے رکھا ہے محمد. کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. اور دیکھیے محمد ایسا اچوتا نام ہے کہ رب تعالیٰ نے کسی نبی کو نہ دیا. محمد ایک ایسا نام ہے اللہ نے یہ نام اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا. کسی کا نام ابراہیم ہے، نوح اور صالح ہے، موسیٰ اور عیسیٰ ہے. محمد اللہ کے نبیوں میں کسی کا نام نہیں ہے. محمد ہے تو صرف اللہ کے رسول کا نام ہے، اللہ کے رسول کا نام ہے. اور دیکھیے اس طرح بے شمار اس کے نکات موجود ہیں، لیکن میں ایک اور 2 نقطے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. حدیثوں میں فرمایا گیا جو اپنے بیٹے کا نام حضور کی محبت میں محمد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا. اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نبی کی محبت میں، توجہ چاہوں گا آپ کی، اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نبی کی محبت میں محمد رکھے گا ایک تو ایک ہی میں اس پر رحم کروں گا اور قیامت کے دن اسے عذاب سے بچا لوں گا. اس لیے کہ مجھے میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو میں اسے عذاب میں گرفتار کروں. اور یہاں لوگوں کا حال ہے کہ حضرت نیا نام چاہیے، بھائی محمد سعد رکھ دو، محمد سعید رکھ دو، محمد احمد رکھ دو، اچھے نام نہیں حضرت، یہ تو پرانے ہیں، نئے نام چاہیے. کیسے نئے نام؟ گڈو مڈو ہے نا، یہ نام چاہیے ان کو، نئے نام چاہیے. وہ یس میں چاہیے، یچ میں چاہیے ہے نا، سونو مونو ایسے نام چاہیے، ایسے نام چاہیے. حالانکہ ان ناموں کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان ناموں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ سونو کی ہے نہ مونو کی ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر فضیلت ہے تو نام محمد کی ہے. دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے مجھے حیا آتی ہے میری رحمت کو کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو میں اسے عذاب میں گرفتار کروں. اور کیا ہوگا معلوم؟ قیامت کے دن جہاں سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے قیامت کے دن میدان محشر میں. ایک منادی اعلان کرے گا ارے جس کا نام محمد ہے وہ کھڑے ہو جائیں. سارے کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے. تو فرشتہ کہے گا نہیں تم کو نہیں کہا جا رہا، وہ تو محمد رسول اللہ کے لیے کہا جا رہا، تم بیٹھ جاؤ. اللہ فرمائے گا جب کھڑے ہیں محمد کے نام تو کھڑے ہونے دو. پھر منادی اعلان کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد ہے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ. دیکھو جب نبی کے نام سے محبت کا یہ صلہ ہے تو خود حضور سے محبت کا صلہ کیا ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ اس کی بھی مغفرت کرے گا اور اس کی برکت سے اس کے باپ کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا. اللہ اس کے باپ کی اور دیکھو حدیث میں فرمایا گا جس دسترخوان پر محمد نام کا مسلمان ہو اس کھانے میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ جس گھر میں محمد ہوگا اس گھر میں اللہ برکتیں نازل فرمائے گا. اور بے شمار روایات ہیں محمد کے، لفظ محمد کے. تو گزارش آپ سے یہ ہے اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے کوشش کریں اس کا نام محمد رکھیں. اذان دیں تو نام محمد ضرور رکھیں. ہاں بلانے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں، ہم محمد کہہ کے پکاریں، بعد میں کہہ دیں سعید کہہ دیں، صالح کہہ دیں، یونس کہہ دیں، یوسف کہہ دیں، محمد یوسف، محمد یونس، محمد صالح. نبیوں کے نام پر ان کا نام رکھیں تاکہ برکتیں ملیں. یہ سب نئے نئے نام کے چکرات چھوڑ دیجئے. اچھے نام، صحابہ کے نام، انبیاء کے نام، اولیاء کے نام، فقہاء کرام کے نام، محدثین کے نام، مفسرین کے نام رکھیں، انشاءاللہ برکتیں ضرور ملے گی، ضرور اس کی برکت ملے گی. اور نام محمد کی برکت یہ ہے، علماء کرام نے فرمایا اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو رہی ہے، بیٹی ہو رہی ہے، بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ یہ پکا ارادہ کر لے. کیا کر لے؟ سن لیجیے اس کو. اور یہ بہت مجرب عمل ہے.
جہاں دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اس کی برکتیں، اور بڑی برکت ہے اس کی، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، دیکھا ہوا عمل ہے۔ اگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے کسی صاحب کو، لڑکے نہیں ہو رہے، وہ ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، جو بھی پیدا ہوگا اس کا نام میں محمد رکھوں گا، اللہ کی عزت کی قسم لڑکا ہی پیدا ہوگا، لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ چیلنج ہے، آپ کر کے دیکھیں، یقین ہو کہ جو بھی پیدا ہوگا اس کا نام میں محمد ہی رکھوں گا، چاہے جو بھی ہو میں نام محمد رکھوں گا، تو لڑکا ہی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ کیا ہوگا؟ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ یہ نام محمد کی برکتیں ہیں، نام محمد کی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی بہت سارے باتیں بتا دوں، لیکن اتنا یاد رکھیں، نام محمد کا بھی ادب کریں اور جس کا نام محمد ہے اس کا بھی ادب کریں۔ یہ ہمارے اولیاء کرام کا وطیرہ رہا ہے کہ جس کا نام محمد ہوتا تھا وہ اس کا ادب کرتے، اور اس نام کا بھی ادب کرتے کہ بغیر وضو کے نام نہیں لیا کرتے تھے، اور نام کو بگاڑ کر کے مت بولا کریں، محمد کو بگاڑ کر کے مت بولا کریں، جیسے اوروں کے نام ہم بگاڑ کر کے بولتے ہیں، ہے نا، الگ انداز سے پکارتے ہیں، ویسا نام محمد کو بگاڑ کر کے مت بولا کریں، اس کی بے ادبی نہ کریں۔ انشاءاللہ ادب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آخرت کا سفر آسان سے آسان تر فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی عمر میں علم و عمل میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نام محمد کی برکت سے ہمارے جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور نام محمد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جملہ بے قصور قیدیوں کو جیل سے رہائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے اور ان کے گھر والوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔